بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ احباب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج حج اور عمرے کے بارے میں آخری حوار پڑھیں گے جو ابن اور اب کے درمیان ہے، اور اس حوار میں ہم پڑھیں گے کہ وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتے ہیں، ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے۔ الحج والعمرۃ الابن متى يبدأ الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کب شروع ہوتا ہے، متا کا معنی ہے کب، یبدأ شروع ہوتا ہے، الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ مطلب ہے کہ ہم وقوف عرفہ پر کب جائیں گے، کب شروع ہوتا ہے۔ الاب يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال، کل 9 ذی الحجہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ وقوف عرفہ کل 9 ذی الحجہ زوال کے بعد شروع ہوگا۔ الیوم التاسع 90 دن کو کہا جاتا ہے، یہاں اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ ومتى ينتہی اور کب ختم ہوگا۔ الاب ينتہی عند الفجر، فجر کی وقت ختم ہوگا۔ الابن هل نصلي الظہر والعصر في عرفات، کیا ہم ظہر اور عصر عرفات میں پڑھیں گے۔ حل کا معنی ہے کیا، نصلی ہم پڑھیں گے، الظہر والعصر ظہر اور عصر فی عرفات عرفات میں۔ الاب نعم جی ہاں، جمعا وقصرا وقت الظہر، جی ہاں جمع اور قصر ظہر کے وقت۔ جمع کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر دونوں اکٹھا پڑھیں گے لیکن ظہر کے آخری وقت میں، اور قصر کا مطلب ہے کہ قصر جو مسافر پر قصر لازم ہوتے ہیں اور قصر پڑھیں گے۔ وَمَتَى نَذْهَبُ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، اور مزدلفہ کو کب جائیں گے، وَمَتَى کا معنی ہے اور کب، نذهب ہم جائیں گے، إِلَى مُزْدَلِفَةَ مزدلفے کو، نذهب بعد غروب الشمس، ہم غروب شمس کے بعد جائیں گے۔ وَنُصَلِّ فِيهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا وَقَصْرًا، اور ہم اس میں کس میں، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جمع اور قصر کی حالت میں پڑھیں گے۔ الابن وَمَاذَا نَفْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور ہم اس کے بعد کیا کریں گے، مطلب ہے کہ ہم نے مزدلفہ میں نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے۔ الاب نذهب الى منى قبل شروق الشمس، ہم طلوع شمس سے پہلے منا کو جائیں گے۔ نذهب کا معنی ہے ذهبا يذهب جانا، نذهب ہم جائیں گے، الى منى منا کو قبل شروق الشمس طلوع شمس سے پہلے۔ ونرمي الجمر الكبرى ثم نذبح الهدي ونحرق رؤوسنا، پھر ہم جمرۃ الکبریٰ ماریں گے، ونرمی ہم ماریں گے، الجمرہ الکبریٰ جمرۃ الکبریٰ، ثم نذبح الهدی پھر ہم جانور ذبح کریں گے۔ نذبح کا معنی ذبح کریں گے، الهدی جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ونحرق رؤوسنا اور ہم اپنے سروں کو منڈائیں گے۔ الابن وماذا نفعل بعد ذلك، اور ہم اس کے بعد کیا کریں گے۔ الاب نذهب الى المسجد الحرام، ہم مسجد حرام کو جائیں گے، کس چیز کے لیے، لطواف الافاضة وسعی الحج، طواف زیارت اور حج کی سعی کے لیے۔ الابن ومتى نطوف طواف الوداع، اور ہم طواف الوداع جو آخری طواف ہوتے ہیں وہ کب کریں گے۔ الاب بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر، رمی الجمرات کے بعد 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ میں، مطلب ہے کہ جب
رمی الجمرات ہو جائے اس کے بعد 12 ذی الحجہ یا 13 ذی الحجہ میں ہم کیا کریں گے؟ ہم طواف الوداع کریں گے۔ آج اس سبق پر اکتفا کریں گے، آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔